یہ ہندوانہ کلچر ہے. ولیمے کی دعوت ہے اسلام میں. بارات کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے عربی زبان میں. تو یہ جو باراتوں کے کھانے ہو گئے نا, باراتوں کی دعوتیں شادی ہال میں ہو یا گھر میں, یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. یہ چیز اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. جب بچی کی یا بہن کی یا گھر میں کسی بھی خاتون کی شادی ہو تو نکاح مسجد میں پڑھوا لیں. جو قریبی لوگ ہیں, چچا ماموں وغیرہ, ان کو بولیں مسجد میں پہنچیں گے, نکاح ہوگا, وہاں سے پتلی گلی سے نکل لیں. جو بھی خاندان کے 8-10 لوگ بڑے بڑے آ جائیں بس ٹھیک ہے. اگر ان کو چائے پانی بھی کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, اس کے لیے تو ہال کی ضرورت ہی نہیں ہے. باقی جب رخصتی ہو کے گھر چلی جائے, اگلے دن لڑکا ولیمہ کرے, اس میں بلائے پبلک کو, اس میں بولے بھائی لڑکی والے اتنے تو لڑکے والے اتنے, اور فلاں جگہ گھر میں جگہ نہیں ہے تو شادی ہال میں کر لے. پھر وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے. اللہ نے مال زیادہ دیا تو خاندانی ولیمہ کر لے, روکھڑا ہی نہیں ہے, پیسے کم ہیں تو جتنے ہیں اس حساب سے کر لے, ٹھیک ہے نا. استخارے کی دعا اردو میں نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی آیت بتا رہے ہوں, تو اس کی ورڈنگ بھی منصوص ہے. اردو میں اگر مانگنی ہے تو لفظ بلفظ ترجمہ کریں, بالکل بامانہ ترجمہ نہ ہو بلکہ لفظ بلفظ ترجمہ ہو. تو کیونکہ بالکل اس کی جو ورڈنگ ہمیں سکھائی گئی ہے نا وہ توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب اس میں اپنی طرف سے, جیسے قرآن کی کوئی سورت جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اپنی طرف سے تھوڑی ترجمہ کر کے پڑھ سکتے ہیں, وہ تو جب عربی میں ہی پڑھنی پڑے گی. تو کچھ دعائیں ایسی ہیں جو آپ اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں, کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جب تک وہ انہی الفاظ کے ساتھ نہیں مانگی جائیں گی تو اس پر جو فضیلت ہے وہ مرتب نہیں ہوگی. تو استخارے کی دعا بھی ایسا ہی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو اگر وہ عربی والی دعا یاد نہیں ہے تو آپ اس کا مفہوم پھر اردو میں کہہ دیں, تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے. اللہ تو پابند نہیں ہے نا کہ وہ لازمی اسی پہ. نہیں آتی دعا تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس دعا کو یاد کر لیں, سیکھ لیں وہ دعا. ہاں ترجمہ لفظ بلفظ ترجمہ پڑھیں, پھر اگر وہ دعا نہیں آتی ہے نا لفظ بلفظ ترجمہ اس کا. مفتی صاحب کیا نبی سے مدد مانگنا شرک ہے, کن عقائد کے ساتھ مانگنا شرک ہے, وضاحت فرما دیں. ما فوق الاسباب مدد جب بھی کسی سے مانگی جائے گی تو یہ عمل شرک کہلائے گا, چاہے فرشتے سے مانگے, نبی سے مانگے, قبر سے مانگے, پتھر سے مانگے, برابر ہے. ما فوق الاسباب مدد کسے کہتے ہیں؟ ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب کے تحت ہوتی ہے, جس کی کوئی لاجک ہوتی ہے. آپ پولیس سے مدد مانگتے ہیں تو کیا مطلب, پولیس کو کال کریں گے آپ, پھر پولیس موبائل کے ذریعے آئے گی, چور کو پکڑنے کی کوشش کرے گی. یہ اسباب سے ہٹ کے نہیں ہیں, یہ وہ اسباب ہیں جو دنیا میں اللہ نے کسی بھی کام کے لیے رکھے ہیں. مجھے پانی چاہیے, میں مدد طلب کرتا ہوں, میرا ہاتھ کولر تک نہیں پہنچ رہا, میں آپ سے مدد مانگتا ہوں, پلیز ہیلپ می. آپ ٹانگوں سے اٹھ کے جاؤ گے اور گلاس میں پانی نکال کے مجھے لا کے دے دو گے. یہ مدد وہ ہے جو اسباب کے تحت ہے, یہ شرک نہیں ہے. ایک ہے جہاں اسباب ختم ہو جائیں وہاں کسی سے مدد مانگنا, تو یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے مدد. مخلوق ایسے موقع پہ مدد نہیں کر سکتی, نہ پیغمبر کر سکتے ہیں, نہ کوئی بت کر سکتا ہے, نہ کوئی فرشتہ کر سکتا ہے. اب یہیں بیٹھے بیٹھے کوئی نبی سے مدد مانگتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اولاد دے دیں, تو یہ اسباب کے تحت ہے یا اسباب سے ہٹ کے ہے؟ اسباب سے ہٹ کے. یہ مدد شرک ہے. تو خوب سمجھ لو, شرک میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس سے مدد مانگی جا رہی ہے, کہ پیغمبر سے مانگی جا رہی ہے یا بتوں سے. یہ دیکھا جاتا ہے اللہ کے علاوہ مانگی جا رہی ہے تو جس سے بھی مانگو گے کافر ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی. جو اسباب سے ہٹ کے مدد کی بات ہے وہ صرف اللہ سے, اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں مانگی جائے گی. تو کافر ہے, مرتد ہو جائے گا وہ آدمی اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتا ہے. نبی کی قبر پہ جا کے بھی یہ دعا کرنا کہ میری یہ بگڑی بنا دیں, میرے حالات درست کر دیں, اس سے بھی کافر ہو جاتا ہے انسان. سمجھتے ہو؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر میں موجود ہیں, تو وہ کیسے آپ کی مدد کریں گے بھائی؟ تو اللہ نے اختیارات نہیں دیے, سارے اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. ایسا شخص دوبارہ اسلام ایسے قبول کرے گا کہ وہ کلمہ دوبارہ پڑھے گا اور وہ اقرار کرے گا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنے کو ناجائز سمجھتا ہوں, حرام سمجھتا ہوں, اللہ جو مجھ سے جرم ہوا میں اس سے توبہ کرتا ہوں. ہاں زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے. اس ہفتے ایک خوشخبری ہے کہ وفاقی شرعی عدالت ٹرانسجینڈر بل کو مسترد کر دیا ہے وفاقی شرعی عدالت نے, اور یہ کہا ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے جنس تبدیل نہیں کرا سکتا. اس بل کو مسترد کروانے میں ہماری دینی جماعتوں خصوصاً جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام, تنظیم اسلامی, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یوتھ کلب
اور بھی بہت سارے لوگوں کا کردار ہے, تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے. دعا کریں یہ بل ہمارے ملک سے مکمل ختم ہو جائے. بالکل اس میں جمعیت علماء اسلام کا بھی کردار ہے, جماعت اسلامی کا بھی کردار ہے, تنظیم اسلامی کا بھی کردار ہے, یوتھ کلب والوں کا بھی کردار ہے, اور 2 وکیل تو میرے جاننے والے ہیں, ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے. تو جن لوگوں نے بھی اس بل کے خلاف آواز اٹھائی, ہم سب ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ سب ہمارے محسنین ہیں, ہماری نسلوں کو مصیبت اور عذاب سے بچا رہے ہیں. وہ یہ جو قانون سازی ہوتی ہے نا, اس کے فوراً سائڈ افیکٹ نہیں آتے. یہ نسلوں میں جا کے جب نسلیں برباد ہونا شروع ہوتی ہیں نا, پتہ ہی نہیں پیدا ہوا تھا 2 بکرے آپ نے ذبح کر دیے, کاٹ دیے, اور 7 سال کی عمر میں کہہ رہے کہ میں شیعہ ہوں. 1 بکرے کا خرچہ ضائع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بکرا سستا تھوڑی مل رہا ہے بھائی. تو ان لوگوں نے ہمارے بکروں کے خرچے بھی بچا لیے. جو شیعہ ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گی؟ شیعہ رہے گی. جو ہی ہے ہمیشہ کیا رہے گا؟ شیعہ رہے گا. تو ان سب کا شکریہ. یہ تو خیر میں نے ایک مزاح کی بات کی ہے, یہ تو اس سے بڑھ کر ہے. بکروں کا خرچہ تو بہت ہلکی چیز ہے, بڑے مصیبت. تو اللہ وفاقی شرعی عدالت کو بھی جزائے خیر دے, اور اب جلدی سے سپریم کورٹ اس پہ ایکشن لے, اور یہ ہماری اسمبلیوں سے ہمیشہ کے لیے پاس ہو جائے کہ یہ غیر شرعی, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور ان دینی جماعتوں یا کوئی بھی, چاہے دینی نہ بھی ہو, کوئی بھی اچھے کام کو کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, چاہے کوئی بھی ہو. یہ جو 2 وکیل میرے جاننے والے ہیں, یہ تو کوئی ایسے کوئی مولانا ٹائپ کے نہیں ہیں. یہ تو بیچارے تھوڑے لبرل ٹائپ کے ہی لگے مجھے دیکھنے سے, لیکن سوچ اچھی ہے ان کی, بہت محنت کی انہوں نے. مفتی صاحب آزاد کشمیر سے آیا ہوں, ملاقات کرنا چاہتا ہوں. بھائی غلام کشمیر سے آؤ یا آزاد کشمیر سے آؤ, ملاقات کا ایک ٹائم ہے. میں بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں اس وقت, کائنڈلی کسی اور وقت ملیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. بلوچستان سے ہے نا, مل لی ہے نا, زبردست ملاقات ہوگی. مفتی صاحب کیا نبی سے یہ ہو گیا؟ مفتی صاحب کئی بار کہا ہے کہ جنت کی زندگی کیسی ہوگی, اس پر بیان کریں. نیز سورۃ تکویر پر بیان کریں. بھائی جنت کی زندگی ایسی ہوگی, تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کرو. یہ شور کیسا ہو رہا ہے موبائل میں؟ ایسے نہیں ہوگی جنت کی زندگی. کبھی موبائل کہہ رہا ہوں مائک میں, دیکھو یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ مائک ہے نا, ہاں تو اس کو بلاؤ کسی کو بھائی, اس کو ٹھیک کریں. تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچ لیا کرو کہ میرے دماغ میں کیا ہے, میں کیا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کیسی ہو. خوبصورت بنگلے ہوں, حور و رنگ ہو, نہریں بہہ رہی ہوں, تصور کرتے چلے جاؤ. جہاں آپ کا تصور ختم ہوگا نا, جنت اس سے بھی کئی گنا اوپر کی چیز ہے. اللہ کہتے ہیں مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. کسی آنکھ نے اب تک ایسی چیز دیکھی نہیں ہے وہ نعمتیں, کسی کان نے ان کی حقیقت کو سنا نہیں ہے, اور کسی دل میں ان کا خیال بھی نہیں گزرا. تو دل سے سوچا ہی نہیں جا سکتا. جہاں آپ کی سوچ ختم ہوگی نا, جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. کیوں؟ اللہ نے تیار کی ہے بھائی, اور نیک بندوں کے لیے. دنیا میں ایسی ایسی عیاشیاں ہیں, دنیا میں ایسی ایسی عیاشیاں ہیں, حالانکہ وہ عیاشیاں اللہ نے کسی عمل کے بدلے میں نہیں دی ہوتی. تو جو عیاشی اللہ کامیابی کی صورت میں دے گا آپ کو, تو جتنا بڑا اللہ ہے نا میرے بھائی, اسی حساب سے جنت بھی ہے اس کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہو گیا بیان جنت پہ. ٹھیک ہے, دوبارہ بھی کریں گے انشاءاللہ. ہاں کیوں نہیں, درجہ بندی ہوگی جنت میں. ساری سب کو ایک جیسی جنت تھوڑی, دنیا میں اعمال سب کے ایک جیسے تھوڑی ہیں. سب سے اعلیٰ جنت شہداء کے لیے, پیغمبروں کے لیے, وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو, ان کے لیے. اور کیونکہ علماء میں بھی دیر آر 2 ٹائپس, بد عمل بھی ہوتے ہیں, با عمل بھی ہوتے ہیں, گمراہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس علم سے, لوگوں کو سیدھے راستے بھی چلا رہے ہوتے ہیں. تو عالم کی آزمائش تو عام لوگوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو پھر تہجد گزار ہے, روزے داروں کے لیے الگ جنت ہے. اچھا دیکھو, نیکیوں میں بھی نا ہر ایک کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے. کچھ لوگ آپ کو نمازیں زیادہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن کچھ لوگ صدقات و خیرات میں دوسروں سے آگے ہیں. کچھ لوگ نفلی روزوں میں دوسروں سے آگے ہیں. کچھ ان تمام عبادتوں میں کم ہوتے ہیں, والدین کی خدمت میں بہت آگے ہوتے ہیں وہ. تو ہر عبادت کا الگ نوعیت کا ثواب ہے. ہر عبادت کا جو ثواب اللہ نے رکھا ہے وہ الگ قسم کے نوعیت. تبھی حدیث میں آتا ہے نا, روزے داروں کو الگ جنت ملے گی, الگ دروازہ ہوگا جس سے وہ جنت میں داخل ہوں گے. تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تمام عبادتیں تھوڑی تھوڑی رکھیں, اور ایک کو زیادہ فوکس کر لیں ہم. تھوڑی تھوڑی ساری عبادتیں ہونی چاہیے. باقی کمال ایک ہی میں پیدا ہو سکتا ہے, ساری چیزوں میں ہر آدمی کمال نہیں پیدا کر سکتا نا.
بعض لوگ بدگمان بھی ہوتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں جو ہے نا یہ تو نفلی روزے نہیں رکھتے، یہ فلاں بزرگ یہ تو صرف رمضان کے فرض روزے رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے بھائی وہ تہجد پوری پوری رات پڑھتے ہوں، آپ تہجد نہیں پڑھتے. بعض دفعہ بدگمان ہوتا ہے یار یہ تہجد نہیں پڑھتے، تو ہو سکتا ہے صدقات و خیرات میں وہ اتنے آگے ہوں، وہاں سے اس کی تلافی ہو رہی ہو. تو اس لیے کسی کے بارے میں جلدی رائے نہ قائم کر لیا کریں دو چار چیزیں دیکھ کے کہ اس میں عمل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی دوسری چیز میں اس کا عمل آپ سے بہت زیادہ ہو. مفتی صاحب میری خواہش ہے کہ میرا نکاح آپ پڑھائیں، اگلے مہینے نکاح دعا کریں میرے حق میں. اللہ تعالیٰ برکت دے. بھائی یہاں نکاح مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہیں ولی سے رابطہ کرو، میں ہوں گا تو پڑھا دوں گا. مفتی صاحب لوگ اتنی دور سے بیانات سننے کے لیے آتے ہیں، مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، آپ ایک سوال پڑھ کر اس کا جواب دینے میں گھنٹہ لگا دیتے ہیں، ہمارے مسائل کی بات ہی نہیں آتی، لہٰذا مختصر مسئلے کی وضاحت کر دی. اچھا میں اپنے ماں باپ کو عمرہ کروانا چاہتا ہوں، کافی دعائیں بھی کر رہا ہوں، پیسے اکٹھے نہیں ہو پا رہے، پلاننگ کروں کیسے کروں، کیا میرا یہ ہدف پورا ہو جائے گا؟ یہ تو پہلے بھی سوال آیا تھا. بھائی پلاننگ کریں، آپ کے پاس اگر وسائل ہیں تو پلاننگ کریں، ورنہ اس سے بڑے بڑے مسائل پڑے ہوئے ہیں دنیا میں، عمرے سے بھی بڑے بڑے مسائل ہیں. ہر آدمی ہر چیز. اب آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں، آپ نے عمرے کی پلاننگ میں اتنا پیسہ اکٹھا کر کے ابا اماں کو عمرہ کرا دیا، اور پھر جب وہ بیمار ہو رہے ہیں تو دوا کے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں. تو پلاننگ کرنے میں پہلے یہ سوچنا چاہیے، اس کی پلاننگ کریں کہ یہ پلاننگ کرنے کی بھی ہے کہ نہیں ہے. کچھ وسائل ہوں تو پھر اس پہ سوچیں، نہیں ہے تو پھر اس سے بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوئے ہیں. ابا کو بیمار ہو گئے، اماں بیمار ہو گئی، آپ نے سارے پیسے لگا دیے عمرے پہ، تو ان کے بڑھاپے میں ان کے لیے علاج کے پیسے نہیں ہیں. تو پلاننگ کرنے سے پہلے یہ پلاننگ کریں کہ اس کام کی پلاننگ کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر پلاننگ کریں. میرا مسئلہ ہے میں سوچتا بہت ہوں، بڑے بڑے اہداف بنائے ہوئے ہیں، مگر عملی کوشش نہیں کر پاتا. میرا ہدف ہے دین کے کاموں میں خرچ کروں مگر کماتا نہیں ہوں، کام میں دل نہیں لگتا. دیکھو جب بھی کوئی پلاننگ ہوائی ہوتی ہے نا تو وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. پلاننگ کرنے کا طریقہ یہ، پین ہاتھ میں رکھو، ڈائری لے کے بیٹھو، جو دماغ میں اس کو پارسل کرو صفحے پہ. اب آپ کو لکھا نہیں جاتا تو جس کمبخت سے لکھا نہیں جا رہا وہ اس پلاننگ پر عمل کہاں سے کیا جائے گا اس سے؟ بھائی دیکھو اب پھر کہتے ہیں لوگ لمبے جواب دیتے ہیں تو جواب دینا پڑتا ہے نا. ایک بچہ سست تھا بہت زیادہ، کام نہیں کرتا تھا، ابا نے ایک مشین لا کے رکھ دی، کمبخت کے تو کوئی کام نہیں کرتا، اب تیری زندگی تباہ ہو رہی تھی، میں نے مشین دے دی ہے تجھے، بٹن دبائے گا پانی آ جائے گا، بٹن دبائے گا روٹی آ جائے گی، بٹن دبائے گا یہ کام، بٹن دبائے گا وہ کام. اب تو آسان ہو گیا نا تیرے لیے کام کرنا. تو کہتا ہے ابا ایک مشین بٹن دبانے کے لیے بھی لے آؤ. تو بٹن بھی کون دبائے؟ وہ بھی مشین ہی دبا دیا کرے بٹن. بٹن کون دبائے گا بیٹھ کے بھائی؟ تو اب اتنی سستی کہ آپ سے ڈائری پہ لکھا ہی نہیں جا رہا، تو اس کا مطلب آپ چھوڑ دو کام وام، یہ پڑے رہو، ٹھیک ہے نا، آپ چھوڑ دو، آپ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اتنا تو کرو کہ اس کو دماغ میں جو پلاننگ آ رہی ہے، دیکھو دماغ جو ہے نا ہمارا وہ خیالات کا مجموعہ ہے. یہ خیالات اکٹھے کرتے 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 یہ سیٹ نہیں کرتا، ترتیب نہیں دیتا. یہ میموری کارڈ ہے جس میں چیزیں جمع ہوتی رہیں گی، ترتیب آپ کو خود دینی ہے اس کو. تو اس کے لیے بجائے دماغ کو تھکانے کی قلم کو تھکاؤ، ڈائری میں اس کو لکھو. آج ایک کام کریں، جو کچھ کھوپڑی میں ہے نا کہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، وہ سارا کاپی پہ لے آئے، آپ ڈائری پہ لے آؤ. شروع میں تو بڑا کچرا جمع ہو جائے گا، اوٹ پٹانگ چیزیں آئیں گی، لکھ دو اس کو ایسی کی تیسی. مثال کے طور پر اوٹ پٹانگ چیزیں اتنی آئیں گی، ایک پہلے نمبر پہ آپ لکھو گے کہ مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، انڈے جا کے چیک کرنے ہیں. ہو سکتا ہے میرے تو یہی پلاننگ کا حصہ ہو. دوسرا آئے گا کہ بھائی امریکہ جانا ہے بیان کے لیے، امریکہ جانا ہے بیان کے لیے، مرغی کو انڈوں پہ سے اٹھانا ہے، انکیوبیٹر کا پانی چیک کرنا ہے. تو اوٹ پٹانگ ہو رہی ہے نا. میں نے جب اپنی پلاننگ لکھنا شروع کی نا تو پتہ ہے کیا، جو میرے دماغ میں آیا میں نے کہا ڈائری میں ڈالو. یار دماغ میں لے کے کیوں گھومے ہم اس کو؟ دماغ کو خالی کرو کسی اور کام کے لیے، آگے چلو. ورنہ دماغ سارا دن پکتا رہتا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور اسی میں زندگی گزر جاتی ہے، کرتا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرتا. فرشتہ آ جاتا ہے، نکل پتلی گلی سے یہاں سے، چل بھائی. تو میں نے جب ڈائری میں منتقل کیا نا تو 4 سال سے میرا جو گھر میں بستر ہے نا، بیڈ، ویسے تو میں نیچے سوتا ہوں، بیڈوں پہ گدوں پہ مجھے سونے کی عادت ہی نہیں ہے، لیکن گھر میں گدے ہیں تو نا بہرحال، وہ پھٹا ٹوٹا ہوا تھا اس کا. وہ بھی پلاننگ میں تھا کہ یہ پھٹا جوڑنا ہے. بعض دفعہ اس میں بیٹھو یا لیٹو دھڑام سے نیچے. جب پلاننگ نہیں ہوتی تو 6 سال سے نل کے ٹپک رہے ہوتے ہیں، ان کا واشر چینج کرنے کی نوبت نہیں آتی. تو وہ پھٹا تھا، 3 سال سے گھر کا نل کا ٹپک رہا تھا کچن کا. گھر والے کہہ کے تھک گئے، بھائی اس کو ٹھیک کرانا ہے. اچھا بھائی ٹھیک کرانا ہے. پھر گھر سے باہر نکلے بھول گئے، پھر گھر میں آئے تو نل کا ٹپک رہا ہے، ٹھیک کرانا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا. تو میں نے کیا لکھا، جو اٹرم پٹرم کھوپڑی شریف میں آ رہا ہے اس میں میں نے پلاننگ ورزش کرنی ہے،
بہت عرصے سے سوچ رہے تھے ورزش کرنی ہے, بھائی روزانہ سوچ سوچ کے ہی ورزش کرنی ہے. نیچے پھٹا ٹھیک کرانا ہے, نمبر 3 نل کا ٹھیک کرانا ہے, نمبر 4 بزنس کرنا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, نمبر 5 یہ کرنا ہے, نمبر 5 حج کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے. سر میں نے ایک دن شیشے میں دیکھا تو ایئرپورٹ بن چکا تھا. اس وقت میری 3 شادیاں تھیں, 2 شادیاں تھیں, اور سر میرا کیا تھا, ایئرپورٹ. تو مجھے تھا کہ اس لک پہ آپ کو رشتہ فرشتہ تو آئے گا, رشتہ نہیں آئے گا اس لک پہ. ایک مثال دے رہا ہوں, کچھ بھی ڈالا جا سکتا ہے ڈائری میں. سر پہ بال اگانے ہیں, لکھ دو نا, کوئی پابندی تھوڑی ہے, کوئی ٹیکس تھوڑی لگ رہا ہے, کوئی نیب والے آ کے چیک تھوڑی کریں گے, یا ایف بی آر والے آ کے چھاپا تھوڑی ماریں گے, یا گورنمنٹ تھوڑی پوچھے گی کہ کیا لکھ رہا ہے بھائی تو, تیرے پاس پیسے کہاں سے آئے اتنے, تیرے سر پہ بال کہاں سے اگیں گے. تو اٹرم پٹرم جو ہے نا سب اوٹ پٹانگ لا کے ڈائری میں کیا کر دو, الٹ دو, اسی کی تیسے جو آ رہا ہے لکھ دو. ایک دفعہ دماغ کی بالٹی کو خالی کرو یار, کھچڑی جو پکی ہوئی ہے نا کھوپڑی میں, یہ ڈائری کو گندا کرو اپنی. سب لکھ دیا, اس میں بڑے بڑے پلان بھی تھے جو میں بتا نہیں رہا ہوں نا آپ کو, میں تو ساری باتیں سب بتا دوں, ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. اس میں بہت بڑی بڑی باتیں بھی تھیں, چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تھیں. بیڈ کا پٹا ٹھیک کرنا ہے, تو مرغیوں کے دانے کا اب یہ ہماری مرغیاں جو باجرہ کھا رہی ہیں, دانا کھا رہی ہیں, گراتی بہت تھیں, بہت زیادہ گراتی ہیں, ضائع بہت. یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز ہیں کہ آپ ایسے برتن بنا سکتے ہیں جس میں دانا ضائع نہیں ہوتا. وہ ویڈیوز دیکھ تو رہے ہیں لیکن اس پہ عمل کب کریں. تو یہ بھی لکھ دے بھائی, تو مرغیوں کے لیے برتن بنانا ہے تاکہ دانا ضائع نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. سب پٹرم لا کے اس کو خالی کر دو. پھر ایک چھوٹی سی ڈائری, ڈی ایس ڈائری جسے کہتے ہیں, ڈیلی شیڈول, وہ جیب میں رکھو. کچھ چیزیں بعد میں یاد آئیں گی, ابھی یاد نہیں آ رہی. آپ جاؤ گے اڑے یہ تو رہ گیا, وہ چھوٹی ڈائری میں لکھ دو. پھر اگلے دن ابے یہ تو لکھا ہے, ہم تو کراچی کے اسٹائل میں ابے تبھی چلتا ہے, ابے یہ تو یاد ہی نہیں رہا, وہ بھی لکھ دو. رات کو آ کے یہ بالٹی بھی بڑی بالٹی میں انڈیل دو, اور یہاں سے کاٹ دو, ورنہ دونوں جگہ سے پھر ٹینشن میں آئے گا, ابے وہاں بھی لکھا ہوا ہے, یہاں بھی لکھا ہوا ہے, وہ والا ہے یا یہ والا ہے. جب ایک بالٹی میں انڈیلا تو یہاں سے اس کو بالکل بلکہ صفائی پھاڑ دو, ورنہ وہ دیکھتا رہے گا یہ کاٹا ہوا ہے کہ نہیں کاٹا ہوا, ٹھیک ہے نا, صفا پھاڑ دو. تو جب سب کچھ اٹرم پٹرم ڈائری میں آ گیا نا, اس میں ٹائم لگے گا. آپ کہو گے میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, نہیں بھائی, یہ بہت ٹائم ویسٹنگ سے یہ عمل آپ کو بچا رہا ہے. بے شک 1 ہفتہ لگ جائے اس میں, 1 مہینہ لگ جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں اتنے سال کچھ نہیں کیا تو 1 مہینہ اگر نہ کرو تو کیا ہے, اب تو کچھ ہونا شروع ہوا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی, پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو آپ کی پلاننگ ہے نا, اس کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے کام ایسے ہیں جو میں ٹائم باؤنڈ نہیں ہوں, وہ زندگی میں کبھی بھی ہو سکتے ہیں. ان کو آپ نے, وہ سلیمان احمد صاحب ہیں نا ٹائم لینڈر والے, ان کے پاس ایک ڈائری ملتی ہے, ڈی ایس ڈائری ہے, بڑی خاندانی ڈائری ہے. اس میں ڈائری میں الگ سے پیجز ہیں کہ یہ پوری زندگی میں جو کام آپ نے کرنے ہیں وہ ادھر لکھتے ہیں. تو نہ تو سادہ ڈائری بنا لیں آپ کہ بھئی یہ ڈائری کے یہاں سے یہاں تک پیج وہ ہیں جس میں پوری زندگی میں جو کام میں نے کبھی بھی کرنے ہیں وہ اس میں ڈال دو, وہ جلدی کے نہیں ہیں, صحیح ہے نا. تو وہ آپ نے ڈال دیے, بولو, چھانٹی کر دی کہ یہ کام ایسے ہیں جو پوری زندگی میں کبھی بھی ہو سکتے ہیں, ابھی فوری ضرورت کے نہیں ہیں. یہ وہ والے کام ہیں جو اس سال میں نے کرنے ہیں, اس سال میں نے لازمی کرنے ہیں, ان کو ڈال دیا آپ نے. ان کاموں میں جو اسی سال آپ نے اسٹارٹ کرنے ہیں لازمی. پھر کچھ کام ایسے ہوں گے جو اس مہینے کرنے ہیں, کچھ کام ایسے ہیں جو اس ہفتے کرنے ہیں, کچھ کام ایسے ہیں جو کل کرنے ہیں. مثال کے طور پر بجلی کا وہ تاریں نکلی ہوئی ہیں, بچوں کے کرنٹ لگنے کا اندیشہ ہے, وہ کام بھی ڈیلے ہو جاتے ہیں ماں باپ کے. ابھی ہمارے جاننے والے ایک استاذ, اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے, ٹینک جو ہے نا پانی کا ٹینک, اس کا ڈھکن کھلا ہوا تھا, یا ڈھکن نہیں تھا, بنوانا تھا دوسرا ڈھکن, بچی گر گئی اس کے اندر. اب وہ گر گئی, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. اب وہ 2 دن سے بچی تلاش ہو رہی ہے پورے شہر میں, بچی کہاں گئی, اغوا تو نہیں ہو گئی. کسی کو خیال آیا کہ ٹینک میں دیکھو, تو 2 دن کے بعد دیکھا کہ بچی اندر, 5-6 سال کی بچی, کیا ماں باپ پہ گزری ہوگی. تو بعض دفعہ گھر میں یہ بڑے حادثوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں یہ چیزیں. آپ کی چھوٹی سی غفلت, بجلی کی تار نکلی ہوئی ہے, گھر والوں نے کہا بھائی اس کو الیکٹریشین کو بلاؤ, بچے کو کرنٹ لگ سکتا ہے. آپ نے کہا اچھا, بھول گئے, بچے کو کرنٹ لگ گیا. تو ایسے ایمرجنسی نوعیت کے کام بھائی یہ کیا کرنے ہیں, یہ آج کرنے ہیں. تو اس کو باؤنڈ کرو, سمجھ رہے ہو. پورا ہفتہ آپ کی ڈائری کا آپ کے سامنے ہوگا, اس ہفتے میں نے یہ کام کرنے, جن میں کل یہ کام کرنے. تو جب آپ اس ٹریک پہ چلنا شروع ہوں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ زندگی میں ایک مینجمنٹ آنا شروع, اور بڑے پرانے کام جو بہت عرصے سے رہ گئے تھے وہ ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر کچھ کام ایسے ہوں گے, وہ کام تو ہے لیکن اس کا طریقہ نہیں پتا ہوگا.
مثال کے طور پر ابھی انہوں نے سوال پوچھا کہ ماں باپ کو عمرہ کرانا ہے, تو پہلے تو اس پہ غور کر لینا کہ عمرہ, پھر ہر کام کی الگ الگ پلاننگ. یہ والا کام کرنا ہے تو اس کے لیے ٹائم باؤنڈ کرو کہ میں اس کے لیے صبح اتنے بجے میں ٹائم نکال کے بیٹھوں گا, صرف اسی کام پہ سوچوں گا میں کہ یہ میں نے کرنا کیسے ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. مثال کے طور پر عمرہ کرنا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ ایسے تھوڑی عمرہ کرنا ہے تو عمرہ کرنا ہے بس, بھائی اس پہ میں سوچوں گا, وہ ٹائم باؤنڈ کرو کہ یہ بھی ایک کام ہے, عمرے کے بارے میں سوچنا ہے. یہ کب سوچنا ہے؟ کل. یہ والا ٹائم میرا صرف سوچنے کے بارے میں. تو سوچو وہاں بیٹھ کے اور پھر اس میں لکھو اس کو کہ بھائی یہ اس کی پلاننگ کرو. جو کام نہیں ہو رہا نا اس کام کے سوچنے کا ٹائم بھی لکھو. ایک نوجوان میرے پاس آیا, اس کو عادت تھی فوش فلمیں دیکھنے کی, چھوٹ نہیں رہی تھی. میں نے اس کو بہت سمجھایا, بہت طریقہ بتایا. میں نے اس کو کہا کہ ایسا کرو, ایک ٹائم ایسا رکھو جس میں صرف پین ہاتھ میں لے کے بیٹھو اور یہ سوچو کہ میں نے یہ چھوڑنا کیسے ہے, اس کے لیے مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا, کیا کیا کرنا پڑے گا, کون کون سے اوقات ایسے ہیں جس میں گناہ کی طبیعت زیادہ ہوتی ہے, تو ان اوقات میں نے کیا کرنا ہے. اور میں نے کہا اس میں یہ نہ سمجھنا کہ شیطان کہے گا کہ نہیں یہ ٹائم ضائع کر رہے ہو. نہیں بھائی, جب تک کوئی پالیسی بنا کے نہیں اٹھوں گا, بستر سے اٹھوں گا نہیں جب تک میں لکھ نہ لوں. اور پھر اگر وہ پالیسی ٹوٹ جائے دوبارہ لکھو. ہوتے ہوتے الحمدللہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ برائی چھوٹ گئی ہے. تو جب تک آپ لکھنا نہیں سیکھتے نا, پلاننگ کرنا نہیں سیکھتے, ایسی جو بے ڈھنگی زندگی گزر رہی ہے اس سے کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا. ٹائم ضائع ہوتا رہے گا, برباد ہو جائے گی زندگی. اس میں اور بھی ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. چلو گے تو انشاءاللہ آسانی آئیں گی, ورنہ اگر زیادہ چاہتے ہو تو ٹائم لینڈر والوں کی ورکشاپ لے لو ٹائم مینجمنٹ کی, اس سے بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. میرا مسئلہ یہ کہ میں سوچتا بہت ہوں, بڑے بڑے اہداف بنائے. اگر کسی نے نیا کاروبار شروع کیا دکانوں پر مال بیچنے کا, تو شروع میں وہ کتنی دکانوں سے اسٹارٹ کرے اور کاروبار کے شروع میں کیا کیا اسٹیپ لے کر کاروبار جمنا شروع ہو جائے. میرے بھائی اس کے بارے میں ڈائری لیں اور آپ بیٹھ جائیں کہ کیا پلاننگ. اور پلاننگ میں سب سے پہلے یہ بات لکھیں کہ ہر چیز میں اس کے اہل سے مشورہ لیا جاتا ہے, تو اس کے اہل کون کون ہیں. تو جو بھی کاروبار کے ماہرین ہیں ان سے رابطہ کریں, یہ مفتیوں کا کام نہیں ہے. ہم تو اپنے کاروبار ڈبا چکے ہیں الحمدللہ بہت زیادہ, آپ کو کیا مشورے دیں گے. اسلام میں تجارت پر زیادہ زور دیا گیا. دنیا کمانا کیوں ضروری ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا کمانا منع ہے. ابے دنیا کمانا منع نہیں ہے, دنیا سے دل لگانا منع ہے, جس پہ کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے. دنیا تو کماؤ بھائی, نہیں کماؤ گے تو مسلمان پیچھے چلے جائیں گے. مسلمانوں کا بیڑا غرق پہلے ہی بہت ہو چکا ہے, مزید بیڑا غرق ہو جائے گا, بالکل غلام بن جائیں گے. ابھی جو تھوڑا بہت اسلام دنیا میں باقی ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ مسلمان معاشی سطح پہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو بڑے اسٹرانگ ہیں, جنہوں نے سنبھالا ہوا ہے. وہ بھی غریب ہو گئے تو گیا کام. تو میں بار بار کہتا ہوں غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ اللہ کی نعمت ہے, اس پہ صبر کرو جنت ملے گی. اور ایک غربت اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو سستی کاہلی کی وجہ سے غربت جو ہے وہ کچھ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے, سمجھتے ہو. میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے یہ تو ایسا لگ رہا ہے انہوں نے مجھے خط لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہدایات رحمت اور برکت کے بعد میں آپ کا ڈاکٹر اسرار کا طلحہ بن جلیل کا بہت مشکور ہوں, کیونکہ آپ لوگوں کے چینلز نے میری زندگی بدل دی اور اپنے مسلمان ہونے کا صحیح مطلب سمجھایا الحمدللہ. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے نماز کے دوران دنیاوی وسوسے آتے ہیں, میں ان سے بہت پریشان ہوں. مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جن سے یہ وسوسے نہ آئیں. یہ وسوسے وظیفوں سے ختم نہیں ہوتے, ان کا حل یہ ہے کہ ان کو آنے دیں اور ان پہ پریشان ہونا بند کر دیں. آ رہے ہیں, آنے دیں. آپ نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا. آپ جاؤ جلدی جلدی وضو کر کے آؤ, نماز جلدی جلدی اسپیڈ کے ساتھ. وسوسے کا مریض اسپیڈ سے نماز پڑھے, کیونکہ اگر تمیز سے شروع کرتی ہے نا, وہ بہت لمبی تمیز, اس کی تمیز بہت خطرناک ہوتی ہے. وہ ظہر میں شروع کرے گا, عشاء میں جا کے سلام پھیرے گا وہ. تو جلدی جلدی اسپیڈ سے نماز پڑھیں اور جو آ رہے ہیں آنے دیں, ان کو نہ بھگائیں نہ لائیں. اس کا یہی علاج ہے اور کوئی علاج نہیں ہے. یہ وظیفوں سے بڑھیں گے کم نہیں ہوں گے. یہ کیا ہے مفتی صاحب؟ موجودہ وقت میں ایسا لیڈر جو آدھے سے زیادہ پاکستانیوں کو پسند ہے مگر بعض لوگ اسے یہودی ہے. پرانا ٹاپک ہے, ابھی نہیں بات کرو یار. مہنگائی کی سب لوگوں میں غیر اخلاقی حرکات بڑھ گئی ہیں. مہنگائی کے سبب لوگوں میں غیر اخلاقی حرکات بڑھ گئی ہیں. چوری ٹوپی ڈرامے جھوٹ فراڈ کر کے لوگ ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں. گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں. گورنمنٹ کو توجہ دلائیں. سارے مجرم ہیں اس میں برابر کے, سارے مجرم ہیں. کوئی ایک بھی ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے. ابھی چھوڑو اس پہ مجھ سے زیادہ نہیں منہ کھلواؤ میرا. ملک جب اسٹیبل ہی نہیں ہو پائے گا تو بس ہر وقت یہی ہوگا کہ کوئی گورنمنٹ چلتی نہیں ہے ہمارے یہاں. اچھا, جب کسی گورنمنٹ کو گرایا جاتا ہے نا, تو جس کو گرایا جاتا ہے وہ مظلوم ہوتی ہے, اور جو گرانے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے قوم کے وسیع تر مفاد میں گرایا. پھر جب ان کی حکومت آتی ہے تو اپوزیشن ان کو گراتی ہے, پھر یہ مظلوم بن جاتے ہیں, اور جو ان کو گرانے والے ہیں وہ ہیرو بن جاتے ہیں. حالانکہ ملک کا فائدہ اس میں کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے وہ اس کو اپنا ٹائم مکمل کرنے دو. تو اس کرائٹیریا کو اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں اس پہ کوئی بھی پورا نہیں اترتا.
کوئی بھی پورا نہیں اترتا کہ تمیز سے کسی کو کچھ بھی نہیں کرنے دیا جاتا ہمارے ملک میں. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں یہ فوج کر رہی ہوگی فوج, لیکن سپورٹ کون کر رہا ہوتا ہے فوج کو؟ وہ سیاسی لیڈر کر رہے ہوتے ہیں نا. اپنی باری میں جب میں وزیر اعظم ہوں گا نا, تو جو حزب اختلاف ہیں وہ فوج کی تعریفیں کر کے مجھے گرانے کی کوشش کریں گے. پھر جب میں گر جاؤں گا تو اب میں موجودہ حکومت کو گرانے کی کوشش کروں گا. کل جن کی نظروں میں فوج اچھی تھی آج ان کی نظر میں فوج بری ہے, کل جن کی نظر میں بری تھی آج ان کی نظر میں اچھی ہے. تو یار یہ کیا 2 منٹ کے لیے بھی کسی ایک جگہ کوئی سیاسی لیڈر کوئی سیاسی جماعت ٹکتی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں نا. یعنی آج جو حکمران ہیں کل وہ فوج کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ نہیں دے رہے, کیونکہ وہ فوج ان کے ساتھ نہیں تھی, فوج سیاست میں مداخلت کر رہی تھی. جب ان کی باری ختم ہوئی تو آج ان کی نظر میں فوج بہت اچھی ہے, جو مخالفین ان کی نظر میں فوج کیا ہے, بہت بری ہے. تو مجھے نہیں پتا اچھی ہے بری ہے, یہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن بھائی یہاں ہر شخص اپنا مفاد دیکھ رہا ہے. کنٹری کو ہم نے رکھ دیا ہے ایک طرف. دیکھو ہمارا موقف یہ ہے کہ ملک سب سے پہلے ہے بس. کسی کو بھی اپنا باپ بناؤ, ملک کے بعد بناؤ اس کو اپنا باپ. پہلے کیا ہے, کنٹری ہے آپ کا. کنٹری کو پہلے فوکس کرو. کنٹری کا فائدہ کس میں ہے؟ تو نہیں ہوتا کوئی بھی پاکستان میں, سمجھ رہے ہو, دنیا میں نہیں ہوتا, پاکستان میں کہاں سے ہوگا. اور جو آپ کا مخالف ہے نا اس کے بارے میں نظریہ رکھو برا ہے, تبھی تو آپ اس کے خلاف ہو. اگر اچھا ہوتا تو پھر اس کے حق میں ہوتے ہیں نا آپ. اس کے بارے میں نظریہ رکھو برا ہے اتنا نہیں جتنا میں سمجھ رہا ہوں, کچھ خوبیاں اس میں بھی ہیں. اس اصول پہ زندگی گزرے گی نا تو پاکستان شاید تھوڑا ترقی کر لے. ہمیں ابھی لیڈر سے زیادہ نا قوم کو ضرورت ہے خود سدھرنے کی. دیکھو سیاسی لیڈر قوم کے مزاج کو دیکھ کے باتیں کرتے ہیں کہ کون سا منجن اس وقت زیادہ بکے گا قوم میں. یہ تقریباً سب سیاسی لیڈروں میں یہ چیز مشترک ہے. جس چیز کا جس نعرے کا منجن بکتا ہے اس کو کیچ کرایا جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو سب سیاسی لیڈروں کو پتا ہوتا ہے ابھی مہنگائی کے خلاف جہاد کا نعرہ لگاؤ گے, یہ والا منجن بولو زیادہ بکے گا. حالانکہ ان کے پاس خود کوئی حل نہیں ہوتا اس مہنگائی کے علاج کا. نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں, پھر جب وہ آتے ہیں تو مہنگائی کم ہونے کے بجائے